حق آ جانے کے بعد جو حق پر ایمان لے آیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، اور جس نے حق کو تسلیم نہ کیا وہ دنیا میں بھی رسوا، آخرت میں بھی رسوا۔ اور یہ حق دنیا اس زندگی کے ہر پہلو میں ہے، گھریلو معاملات ہوں، گھریلو اونچ نیچ ہو، خاوند بیوی کے درمیان اختلاف کی کوئی بات ہو، والدین اولاد کے درمیان ہو، بہن بھائیوں کے درمیان ہو، عام لوگوں کے درمیان ہو، اور اس اختلاف میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع نہ کرنا، یہ پہلی غلطی ہے۔ اور رجوع کرنے کے بعد جب پتہ چل گیا کہ اللہ اور اس کے رسول، اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات یہ ہیں، اور پھر بھی اس کو تسلیم نہ کیا اور اختلاف کیا، تو پھر یہ لوگ انکار کرنے والے ہیں۔ اور کتنا یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ بڑی مثالوں میں سے ایک یہ ہے کہ جیسے لوگوں کا حق مارتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ فلاں چیز فلاں کا حق ہے، لیکن پھر بھی اختلاف کرتے ہیں، ہم نہیں دیں گے۔ دوست ہیں، ان کی والدہ کا حصہ وراثت میں ان کے ماموں نہیں دے رہے، بوڑھی ہو چکی ہیں وہ، اور حصہ بھی بہت بڑی سبحان اللہ اماؤنٹ ہے، کروڑوں میں ہے، نہیں دے رہے وہ۔ اسی طرح یہ ہر گھر کی کہانی ہے، سبحان اللہ کتنے لوگ ہر خاندان میں ہی ایسے ہیں، موجود ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ حق ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، لیکن توفیق نہیں ہے اس کو ماننے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ واضح نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا اور مانا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ واضح نشانیاں آ جانے کے بعد کچھ لوگوں نے اختلاف کیا، اور ان میں سے کچھ اختلاف کے بعد حق پر ایمان لے آئے اور کچھ نے کفر کیا۔ تو یہ ظالم لوگ دیکھیں کہ ہم ایمان لانے والے ہیں یا کفر کرنے والے ہیں۔ یہاں کفر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا ہی نہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔